الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے عطا کیا داود علیہ السلام کو منا اپنی طرف سے فضلاً عظیم فضل۔ یہاں پر تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عظیم فضل، بڑا فضل۔ یا جبالو اے پہاڑو، اوبی تم دہراؤ، کس چیز کو؟ تسبیح کو۔ یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ قلنا، کہ ہم نے کہا یا جبالو اے پہاڑو، اوبی تم دہراؤ۔ آب یعوب اوبن، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور اوبا یعوب اس کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، دہرانا۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے پہاڑوں سے کہا تم ان کے ساتھ تسبیح اور تلاوت کے کلمات کو دہراؤ۔ اوی بھی تم دہراؤ تسبیح کو، معہو اس کے ساتھ، والطیرا اور پرندے بھی۔ اس کا عطف جبالن پر ہے، اس لیے یہ منصوب ہے، اور یا پھر یہ سخرنا لہو محذوف کا مفعول ہے، تو ہم نے ان کے لیے پرندے بھی تسبیح کرنے کے لیے مسخر کر دیے، اور اس کا ذکر سورۃ صاد کے اندر بھی موجود ہے، والطیر محشورہ کل لہ اواب۔ یا جبالو اے پہاڑو، اوبی تم دہراؤ تسبیح کو، معہو اس کے ساتھ، والطیرہ اور پرندے بھی، وَأَلَنَّا اور ہم نے نرم کر دیا، لہو اس کے لیے، الحدید لوہا، ان اعمل یہ کہ بنا، سابغات کشادہ زریں، سابغات معنی ہوتا ہے مکمل، وسیع۔ یہ دروع محذوف کی صفت ہے، اس لیے ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سابغات کشادہ زریں۔ وقدر اور اندازہ رکھ، فی السرد کڑیاں جوڑنے میں۔ سرد کہتے ہیں کسی موٹی چیز کو سینا، کسی موٹی چیز کو پرونا، جیسے آپ زرہ بنتے ہیں، چمڑے کو سیتے ہیں، تو یہاں مراد کیا ہے؟ لوہے کی کڑیوں کو ترتیب سے جوڑنا۔ وقدر اور اندازہ رکھ، فی السرد کڑیاں جوڑنے میں، وَاعْمَلُوا اور عمل کرو، صالحاً نیک، انی بے شک میں، بما اسے جو، تعملون تم کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہوں۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ سب سے پہلے ہم مناسبت کو چیک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان آیات کی پچھلی آیات کے ساتھ مناسبت کیا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ زمین و آسمان میں ہر اس بندے کے لیے رب العالمین نے عظیم نشانی اور عبرت رکھی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، وہ بندہ اللہ رب العالمین کے ان آیات کے اوپر جو آسمان و زمین میں رب العالمین نے رکھی ہے، وہ اس سے نشانیوں کو حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے ان خاص بندوں میں سے چند بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور ان میں سے ایک سیدنا داود علیہ السلام بھی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی عنایات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ چند جو قرآن اور حدیث کے اندر باتیں موجود ہیں، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ سیدنا داود علیہ السلام ان کی سیرت اور جو ان کے اوصاف ہیں، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔
سیدنا داؤد علیہ السلام بکریاں چرانے والے ایک عام نوجوان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کفار کے بادشاہ جالوت اس کو قتل کروایا، اور جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کا محبوب بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا عروج ان کو عطا فرمایا کہ وہ طالوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلطنت کے ساتھ انہیں علم و حکمت بھی عطا کیا۔ یہ آپ سورہ بقرہ کے اندر جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی اور زبور عطا فرمائی، اور پھر ان کو زبردست قوت اللہ رب العالمین نے عطا کی، اور ان کو اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا۔ پرندوں کی بولی اللہ رب العالمین نے ان کو سکھلائی، توبہ اور انابت کا وصف ان کو عطا فرمایا اور ان کی مغفرت فرمائی، صحیح فیصلے کرنے کی استعداد اور عدل کرنے کی توفیق بخشی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اور ان سے وہ زرہ بنانا ان کو سکھایا، نہایت خوبصورت آواز عطا فرمائی، اور پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح دہرانے کا حکم دیا۔ زبور کا ان کے لیے پڑھنا اتنا ہلکا کر دیا گیا تھا کہ گھوڑوں پر زین ڈالنے کا حکم دیتے تھے تو اس پر زین ڈالنے سے پہلے ہی اسے پڑھ لیا کرتے تھے، اور نماز کے، روزے کی اور جہاد فی سبیل اللہ میں استقامت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق بخشی، جس کی تفصیل نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو کہ سنن ابو داود کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور رات کا نصف سو جاتے، پھر ایک ثلث قیام کرتے، پھر ایک سدس سو جایا کرتے تھے، اور اسی طرح جب دشمن سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا تو پیچھے بھاگتے نہیں تھے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اور بھی ان کے اوصاف آپ مزید قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے اندر، ان بندوں کے اندر شمار کر کے ان کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے تھے، جو عبد منیب ہیں۔ عبد منیب میں نے آپ کو بتلایا تھا جو کسی قسم کے تعصب نہ کرتا ہو، جو کسی قسم کی ہٹدرمی نہ رکھتا ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ان میں سے ایک سیدنا داؤد علیہ السلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا ہے، بڑا فضل ہم نے عطا کیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ اس میں سے چند باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ویسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ اے پرندوں، ہم نے کہا اے پہاڑوں سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم تسبیح اور تلاوت کے کلمات دہراؤ، اور پرندوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا کہ وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی تسبیحات کو دہرائیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اب لوہا نرم کرنے کی کیفیت کے اندر اکثر مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ میں پگھلائے بغیر ان کے ہاتھ میں موم یا گندے ہوئے آٹے کی طرح ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس کے اندر اگر ایسا مان لیا جائے تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ نبی علیہ السلام سے بات ثابت نہیں ہے، یہ صرف امام قتادہ جو ہیں ان کا قول ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور اگر اس سے ہم یہ مراد لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہا پگھلا کر نرم کرنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا تو یہ بھی علنا لہ الحدید کے اندر ہی شامل ہے۔ آج جو اس فن کے اندر مہارت رکھتے ہیں، جو اس فن کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ لوگ، ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں، کوئی کرامت نہیں، معجزے اور کرامت کے بغیر وہ لوہے کو کیا نام ہے اپنے مطابق ڈھال رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو
اس کا پتہ لگ چکا ہے، تو داؤد علیہ السلام نے اگر یہ کام کر لیا ہے تو اس کے لیے تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے لوہے کی بھٹی کا ایجاد کیا اور پھر اپنی مرضی سے اس کو ڈھالتے اور اس سے کیا بناتے تھے؟ زریں بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ہنر سکھایا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تمہارے لیے جب لوہے کو نرم کر دیا ہے تو اب تم کیا کرو؟ داؤد اس لوہے سے مکمل طور پر زرہ تیار کرو، کشادہ زریں جو لڑنے والے کے پورے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھانپ لیں اور اس کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھیں۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، اور جو تم نے کڑیاں جوڑنی ہیں اس میں اندازہ رکھنا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹی بڑی ہیں یا ایسی کھلی کہ جو زیادہ حرکت کرتے رہیں، یا پھر اتنی تنگ ہوں کہ بندہ اس کے اندر حرکت ہی نہ کر سکے، بلکہ ہر جوڑ جسم کے اس حصے کی جگہ پر درست بیٹھ جائے جو انسان کا جسم ہے، اس کے مطابق آپ بالکل صحیح زرہ بناؤ، صحیح طریقے سے بناؤ۔ وقدر فی السرد، پھر یہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو انعام کیے اس کا ذکر یہاں پر کیا ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح دہرانے کے لیے ہم نے ان کو حکم دے دیا کہ تم ان کے ساتھ تسبیح دہراؤ۔ دوسری چیز پھر ہم نے یہ پڑھی کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور تیسری بات پھر اللہ تعالیٰ نے اس لوہے سے ان سے کیا بنوائیں؟ زریں بنوائیں جو میدان جہاد کے اندر کام آ سکیں، اور زرہ بھی اللہ رب العالمین نے کہا ایسی تیار کرو جو بالکل درست ہو، جو پہننے کے بعد انسان ایسا نہ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہو، نہ ایسا ہو کہ جی وار دشمن کرے تو اس کے جسم پر آ کر لگ جائے، کہیں پر سے کوئی جگہ کوئی ایسی خالی ہو نہیں۔ وقدر فی السرد، پورا اچھی طرح اندازہ لگا کر تم نے زرہ کو تیار کرنا ہے۔ جب یہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ باتیں کہہ دی تو اب اللہ رب العالمین نے شکر کرنے کے لیے صرف سیدنا داؤد علیہ السلام کو خطاب نہیں کیا، بلکہ ان کی آل کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کیونکہ اعمل واحد ہے اور اعملوا جمع ہے، تو اس لیے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو سب کے سب، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ انی بما تعملون بصیر، اس جملے میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر نیک اعمال کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جزا دینی ہے، اور اگر تم برے اعمال کر رہے ہو تو رب العالمین نے تمہیں اس پر سزا دینی ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے، احسانات کیے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے چند کا یہاں پر ذکر کیا، اور آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے خالص عمل صالح، یعنی جو شریعت کے موافق ہو اس عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سب کو تاکید کی، اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو تم کرو گے مجھ سے اوجھل نہیں ہے۔ اب ہم ان آیات کے پر غور کرتے ہیں، یہاں سے ہمیں کیا کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، اس آیت میں دلیل ہے کس چیز کی؟ کہ بندے کو ہنر سیکھنا چاہیے، اگرچہ وہ بندہ معزز ہو، بندہ اہل فضل اہل علم میں اس کا شمار ہو، کیونکہ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کے نبی ہونے کے باوجود انہوں نے پیشہ سیکھا ہے، اور یہ پیشہ سیکھنا یا کام کرنا ان کے منصب کے خلاف نہیں تھا، یا ان کے منصب کو یہ گھٹا نہیں دیتا تھا، بلکہ یہ ان کی فضیلت کو اور ان کے مقام کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ ایک مقام والا ہو، عزت والا ہو، اور وہ پیشے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی تواضع، عاجزی، انکساری اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو حلال کمانا یہ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ہیں، اگر کسی بندے کو حاصل ہو جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی بہترین کھانا نہیں کھاتا
مگر سب سے بہترین کھانا کون سا ہوتا ہے؟ جو انسان اپنے ہاتھ سے کی ہوئی محنت جو کماتا ہے وہ سب سے بہترین کھانا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے اندر ترغیب دیتے ہوئے کیا کہا کہ اللہ کے نبی جو داؤد علیہ السلام تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کھایا کرتے تھے، یعنی اپنے وہ زریں بناتے تھے اور اس کے ذریعے سے پھر ان کو روزگار ملتا تھا اور وہ کھایا کرتے تھے۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کیا کرے؟ محنت کرے، کمائی کرے، اور یہ کمانا توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمانا جو ہے توکل کے خلاف ہے۔ نہیں، توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل کا معنی ہی یہی ہے، جیسا کہ پرندوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ تغدو خماسن و تروح بطانا، صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور شام کو جب گھونسلے میں واپس آتے ہیں تو پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ وہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ وہ حیوانات کیا کرتے ہیں؟ وہ اڑتے ہیں، جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جگہ جگہ جا کر وہ رزق اللہ رب العالمین نے جہاں پر ان کے لیے لکھا ہے وہاں پر جا کر تلاش کرتے ہیں۔ تو اصل توکل یہی ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، اور اس کے نتیجے کو اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دے۔ اور دوسری بات، وقدر فی السرد، اس میں دلیل ہے کہ انسان جو عمل کرے وہ مضبوط ترین عمل کرے، اور اندازے کے صحیح، یعنی کہ پوری ریسرچ کر کے اور اچھی تحقیق کر کے بہترین چیز تیار کرے، مضبوط چیز تیار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے مارکیٹ کے اندر چیز دینی ہے، کون سی میں نے استعمال کرنی ہے، ناقص چیز بنا کر بیچ دے بندہ، نہیں، بلکہ بندہ پوری پہلے اچھی طرح اس کا جائزہ لے، اس کا مطالعہ کرے، اس کی ریسرچ کرے، اور اس کے بعد بہترین چیز تیار کر کے جب بہترین چیز تیار ہو جائے پھر وہ لوگوں کو آگے دے۔ اور پھر وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس جملے میں ترغیب دی ہے اور اس چیز کو واجب قرار دیا ہے کہ جب بندے پر اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، کوئی بھی نعمت کرتے ہیں، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ عمل صالح کے ذریعے سے۔ اور انی بما تعملون بصیر، اس جملے میں اللہ رب العالمین نے جہاں مخالفت سے ڈرایا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تم اچھے عمل کرو گے تو ہم تمہیں کیا ہے؟ اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اور جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اس میں اس احسان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر اور سیدنا سلیمان علیہ السلام پر، جو آگے ہم کل پڑھیں گے، ان پر جو احسانات کیے ان کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر یعنی یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فضیلتیں ہم نے آپ کو دی ہیں یہ آپ پہلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں، ہم نے ان پر بھی اسی طرح احسانات کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پھر یا جبال اوبی معہ والطیر، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمادات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے خطاب کو سنتے ہیں اور اس کا ادراک رکھتے ہیں، اور اگر وہ ادراک نہ رکھتے ہوتے تو اللہ رب العالمین کا ان سے خطاب کرنا بیکار ہوتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بیکار چیزوں سے بالکل منزہ ہے، پاک ہے، نہ ایسی اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں نہ ہی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کا ٹکڑا دلالت کرتا ہے کہ پہاڑ اور پرندے، پہاڑ ٹھیک ہے، اب جمادات ہیں، وہ اس چیز کا ٹھیک ہے ادراک رکھتے ہیں کہ ان سے خطاب کون کر رہا ہے، اور صرف وہ ادراک نہیں رکھتے بلکہ انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کلمات کو، تسبیحات کے کلمات کو، تلاوت کے کلمات کو دہرایا بھی۔ آگے والطیر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو عقلاء کی رتبے پر لا کے رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے اطاعت کی، جھک گئے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، بلایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا اور جواب دیا۔ تو یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ حیوانات ہوں، جمادات ہوں، وہ چاہے بولتے ہوں یا خاموش رہتے ہوں، لیکن وہ سب کے سب کس کی مشیت کے تابع ہیں؟ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی کبریائی
اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر دلالت کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ اور ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، یہاں پر یہ دلیل ہے کہ انسان زرہ پہن سکتا ہے، زرہ پہننا جائز ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ آپ دشمن سے مقابلے کے لیے گئے اور اپنا بچاؤ کا سامان آپ نے کیا ہوا ہے، زرہ پہن کر آپ گئے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ موت سے بھاگنے کی کوئی آپ نے مطلب چال چلی ہے کہ جی موت سے بچ جائیں گے، نہیں، یہ صرف اور صرف کیا ہے، آپ کو زخم لگنے سے، نیزہ لگنے سے، تلوار لگنے سے، اس چیز سے اس کو آپ کو بچا لے گی یا آپ کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھ سکے گی۔ توکل اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس کے اندر بچانا ہے تو بچانا، نہیں تو موت کیا وہ پہن کر نہیں آتی، آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی، بلکہ ہمارے لیے بھی اصول یہی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو تخلیق ہے اور حکم ہے وہ عدل کے بغیر نہیں چل سکتا، ان دونوں کے درمیان میں جو ہے برابری ضروری ہے۔ اگر ایک کو دوسرے پر آپ فضیلت دیں گے، یعنی حکم اور تخلیق میں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، دوسری چیز خراب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بندہ کوئی عمارت بناتا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ دیوار کو بالکل درست سیدھا لے کر چلے۔ اگر ایک دیوار کو وہ بلند کر لیتا ہے اور بہت بلندیوں پر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مقدار ہوتی ہے اس پر وہ کیا ہے دیوار محفوظ ہوتی ہے، لیکن اگر زیادہ اوپر چلی جاتی ہے پھر کیا ہوگی، وہ خراب ہو جائے گی، گر جائے گی۔ اسی طرح انسان کوئی بھی آپ لباس بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے جسم کے مطابق ہو، نہ وہ زیادہ ہو نہ ہی کم ہو۔ اسی طرح آپ کھانا جو بنا رہے ہیں اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ آپ نے جو نمک ڈالنا ہے مناسب ہو، آپ نے جو مرچیں ڈالنی ہے مناسب ہو، یعنی وہ جو چیزیں جن کے ساتھ مل کر کھانے نے تیار ہونا ہے اس کے اندر کیا نام ہے، اعتدال، عدل ہونا ضروری ہے۔ اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ تو جب بندہ اپنی چیزوں کو بنانے کے اندر اتنی احتیاط کرتا ہے اور بہترین چیز بناتا ہے، کیا اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے ہی بنا دیا؟ یہ حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیا، یہ نباتات کو، آسمان و زمین کو، فرشتوں کو، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی بنا دیا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی برابری نہیں رکھی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ اور بہترین اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں بنا کر ذکر کیے۔ اور ان آیات کے اندر جس طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی فضیلت کو ذکر کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ اشارہ بھی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اس سے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا معاملہ کرنا ہے، آگے وہ حالات آپ پڑھیں گے تو مزید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انعامات، احسانات بندے کے اوپر اس لیے کیے ہوتے ہیں تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔